الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ الشعراء کی ابتدا سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ سورۃ الشعراء مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی سوائے اس کی 4 آیتوں کے، جو آخری 4 آیتیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ سے شروع ہوتی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں 11 رکوع اور 227 آیتیں ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ شعراء اس لیے ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 224 میں شعراء کا تذکرہ ہے۔ شعراء شاعر کی جمع ہے، شاعر جو شعر لکھنے والے ہیں۔ تو چونکہ اس سورہ مبارکہ میں ایک آیت میں شاعروں کا بھی تذکرہ ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الشعراء ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین میم۔ یہ حروف مقطعات ہیں جن کا معنی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ ظاہر کرنے والی کتاب کی آیتیں ہیں، یعنی جو ابھی بیان کی جا رہی ہیں یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو ظاہر کر دینے والی ہیں۔ کسے؟ حق و باطل کو ظاہر کر دینے والی ہے، حق بھی بتاتی ہے اور باطل کو بھی ظاہر کر دیتی ہے۔ آگے فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے حبیب کہیں آپ اپنی جان کو ختم نہ کر دو اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انتہائی خواہش مند تھے کہ کفار مکہ ایمان لے آئیں، اور جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دعوت اسلام دے رہے ہیں وہ اس دعوت کو قبول کر لیں۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بکثرت دعوت کے باوجود، چونکہ بڑی کم تعداد میں مکہ مکرمہ میں لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا بڑا صدمہ ہوتا تھا، اور آپ اس صدمے کی وجہ سے آپ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب علیہ السلام ان لوگوں کے ایمان لانے کے پیچھے اتنا نہ پڑیں کہ آپ اپنے آپ کو اتنا صدمہ اور تکلیف پہنچائیں اور آپ کو اتنا دکھ ہو ان کے ایمان نہ لانے کا، ایسا نہ کریں۔ آپ کا کام دعوت دینا ہے، اس کے بعد یہ ایمان لاتے ہیں تو ان کی مرضی ہے، نہیں لاتے تو ان کی مرضی ہے۔ آپ کا کام ان کو مجبور کر کے ایمان کی طرف لانا نہیں ہے، دعوت دینا آپ کا کام ہے، لہذا آپ ان کے اوپر اتنے افسوس کا اظہار نہ کریں۔ پھر فرمایا ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتاریں تو ان کے بڑے بڑے سردار بھی اس کے آگے جھک کر رہ جائیں۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ اے حبیب علیہ السلام آپ ان کو ایمان کی، اسلام کی دعوت تو دیں، لیکن اس کے اوپر صدمہ نہ کریں کہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ اگر ان کو ایمان لانے پر مجبور ہی کرنا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ خود آسمان سے ایسی نشانی اتار دیتا کہ جس کے سامنے خود ان کی گردنیں جھک جاتی۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ان کی اصل صورت، ان کی اصل حیت کے اندر اس طرح نازل فرما دیتا کہ ان نورانی فرشتوں کی نورانیت اور عظمت اور ان کی صورت و حیت اور ان کی جو ہیبت ہے اسے دیکھ کر ان کی گردنیں جھک کے رہ جاتی۔ نہ صرف عام لوگ بلکہ جو ان کے سردار ہیں وہ بھی گردنیں جھکا دیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یوں غیب کے معاملات کو کھول کر اور مجبور کر کے ایمان کی طرف نہیں لے کے آتا، بلکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اختیار پہ چھوڑتا ہے۔ اسلام قبول کرنا ہے تو اپنے اختیار، اپنی مرضی سے، نہیں کرنا تو اپنے اختیار اور اپنی مرضی سے۔ پھر فرمایا وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین
فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، تو بے شک انہوں نے جھٹلایا، تو اب ان پر اسی جھٹلائی جانے والی چیز کی خبریں آئیں گی جس کا یہ مذاق اڑا رہے تھے۔ دو باتیں فرمائیں۔ پہلی بات فرمائی کہ اللہ کی طرف سے، رحمان کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت ان لوگوں کے پاس آتی ہے یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ مجبور کرنے والی نشانی اللہ تعالیٰ نازل نہیں فرماتا، یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتیں نازل فرماتا ہے لیکن جب بھی کوئی نصیحت آتی ہے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، یہ ان کا طرز عمل ہے۔ اب فرمایا کہ انہوں نے قرآن کو جھٹلایا، جو خدا کی طرف سے نصیحت تھی، جو خدا کا کلام تھا جس میں ان کو ایمان کی دعوت دی گئی تھی، انہوں نے قرآن کو جھٹلایا، تو اب ان قریب قرآن جن چیزوں کی خبر دیتا ہے، قیامت کی، اللہ کے عذاب کی، اللہ کی گرفت فرمانے کی جو خبریں دیتا ہے، تو وہی خبریں اب ان کے اوپر آ پڑیں گی، جن کا یہ دنیا میں مذاق اڑا رہے ہیں تو وہی عذاب ان کے اوپر آ پڑے گا۔ اب اللہ تعالیٰ مزید دلائل کے ساتھ لوگوں کو ایمان کی طرف بلاتا ہے۔ ارشاد فرمایا اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرہم مؤمنین، کیا انہوں نے زمین کی طرف نہ دیکھا کہ ہم نے زمین میں کتنی قسموں کے اچھے جوڑے اگائے، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان کے اکثر لوگ ایمان والے نہیں۔ یہ درمیان میں ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بیان کی اور قیامت کی حقانیت کی بھی بیان فرمائی۔ قیامت کی حقانیت یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین کی طرف دیکھیں، مردہ زمین ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے بارش کے لیے زندگی عطا فرما دیتا ہے، اس میں مختلف قسموں کے پودوں کے جوڑے پیدا فرما دیتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ تو جیسے وہ مردہ زمین کو تمہاری آنکھوں کے سامنے زندہ فرما رہا ہے، قیامت کے دن اسی طرح مردہ انسانوں کو بھی زندہ فرما دے گا۔ تو فرمایا کہ اس میں اللہ کی کامل قدرت پر ضرور نشانی موجود ہے کہ جو ایمان والا ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، وہ تو جانتا ہے کہ جس خدا کی قدرت دنیا کے چپے چپے پر ظاہر ہے، فصلوں میں، کھیتوں میں، باغوں میں اور انسان میں، اور جگہ جگہ خدا کی قدرت ظاہر ہے، اس کے لیے قیامت کوئی مشکل چیز نہیں۔ اس کے بعد پھر مزید فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تمہارا رب ہی یقیناً بہت عزت والا، مہربان ہے۔ اب اس کے بعد یہاں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے پیچھے ایک بہت بڑا جو مقصد ہے وہ یہ ہے، شروع سورہ مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اے محبوب علیہ السلام، آپ لوگوں کے ایمان نہ لانے کے غم میں اتنا مبتلا نہ ہو جائیں کہ آپ کی اپنی جان چلی جائے، یعنی اتنا صدمہ نہ برداشت کریں، اتنا صدمہ نہ اٹھائیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ فرمایا، فرعون نے جو آگے سے رویہ اختیار کیا اور جو اس نے طرز عمل اپنایا وہ بیان کیا۔ بیان کرنے کا مقصد یہ کہ اے حبیب علیہ السلام، آپ کی قوم اگر آپ کو جھٹلاتی ہے، آپ کو نہیں مانتی، آپ کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود، آپ کی دعوت کے باوجود اگر نہیں مانتی، تو یہی معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا، یہی ان سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہوا۔ چنانچہ یہاں پر صرف موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ہے، پہلا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اس کے بعد دیگر متعدد انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور اس تذکرے سے مقصود یہی بتانا ہے کہ جو گزشتہ انبیاء تھے، جو گزشتہ رسول تھے، اللہ تعالیٰ کی دعوت لے کر آئے تھے، ان کو بھی ان کی قوم نے ستایا تھا، ان کی دعوت کو بھی پورے طریقے سے تسلیم نہیں کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ حق پہنچاتے رہے، پھیلاتے رہے۔ تو جیسے وہ ثابت قدمی کے ساتھ خدا کا پیغام پہنچاتے رہے، پھیلاتے رہے، اسی طرح اے حبیب علیہ السلام آپ بھی اپنی دعوت کا کام مسلسل جاری رکھیں، اگرچہ یہ لوگ ایمان نہ بھی قبول کریں۔ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، فرمایا وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے موسیٰ کو ندا فرمائی کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ۔ ظالم لوگ کون؟ قوم فرعون الا یتقون، جو فرعون کی قوم ہے،
کیا وہ ڈریں گے نہیں؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ، جو فرعون کی قوم ہے، جو ظالم اس معنی میں بھی ہے کہ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں کفر و شرک کے ذریعے، اور اس معنی میں بھی ظالم ہے کہ وہ بنی اسرائیل پر ظلم کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا ان کے پاس جاؤ تو کیا وہ تمہاری نصیحتیں سن کے اللہ سے ڈریں گے نہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا فرمایا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کچھ گزارشات پیش کی۔ وہ گزارشات کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون نے کی تھی، جیسا کہ ہم پہلے بھی کئی صورتوں کے ضمن میں بیان کر چکے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے بچپن میں آپ کی والدہ نے فرعون کے ڈر سے ہی آپ کو جو ہے وہ دریا نیل میں ڈال دیا تھا، اور آپ فرعون کے گھر پہنچ گئے، وہیں پر پرورش پائی، پھر وہاں پر بڑے ہوئے۔ وہاں بڑے ہونے کے بعد وہیں پر ایک واقعہ پیش آیا کہ دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے، تو آپ نے ان میں سے جو ظلم کر رہا تھا اس کو مکہ مارا۔ مکہ تو اس کو اس لیے مارا تھا کہ وہ جو ہے وہ لڑائی کو ختم کرے، چھوڑے اور ہٹ جائے، لیکن وہ مکہ زوردار تھا اور شاید وہ شخص آگے سے کمزور تھا، تو وہ بندہ اسی جگہ پہ مر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے نکل گئے۔ تو چونکہ وہ پرانا فرعون کی طرف سے مقدمہ اور اس کی طرف سے وہ الزام موجود تھا کہ معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے کو مار دیا، تو جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون ہی کی طرف جانے کا فرمایا، جو اس وقت کا بادشاہ بھی تھا، جو مطلق العنان بھی تھا، جو ظالم بھی تھا، اور جو موسیٰ علیہ السلام کا مخالف بھی تھا، اور جس کا موسیٰ علیہ السلام پہ ایک الزام بھی تھا، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تھے، وہ فرعون بنی اسرائیل کا دشمن بھی تھا، تو جو اتنی ساری چیزیں جمع تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر آگے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معروضات پیش کی۔ کیا عرض کیا؟ قال رب انی اخاف ان یکذبون ویضیق صدری ولا ینطلق لسانی فارسل الی ہارون ولہم علی ذنب فاخاف ان یقتلون۔ موسیٰ نے عرض کی، اے میرے رب، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، اور میرا سینہ تنگ ہوگا، اور میری زبان زیادہ تیزی سے نہیں چلتی، تو ہارون کو بھی رسول بنا دے، اور ان فرعونیوں کا مجھ پر ایک الزام ہے، تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی۔ پہلی بات تو یہ عرض کی کہ اے اللہ، مجھے ڈر یہ ہے کہ میں ان کو دعوت دوں گا، وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ ڈر کیوں تھا؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام تو زندگی کا ایک بڑا حصہ فرعون کے محل میں گزار چکے تھے۔ آپ کو پتا تھا کہ فرعون اور اس کی قوم اپنے کفر پر کتنی پختہ ہے۔ فرعون تو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ اب جو اپنے آپ کو خدا کہنے کا دعویٰ، جو خدا کہتا ہو، خدائی کا دعویٰ کرتا ہو، اس سے کیا توقع کہ وہ حق قبول کرے گا اور خدائی کے دعوے سے نیچے آ کے بندہ بنے گا؟ تو اس کے بارے میں تو یہ تھا۔ پھر فرعون کے جو درباری تھے، ان کے بارے میں یہ ڈر کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم نہیں کریں گے۔ وہ یوں تھا کہ فرعون جتنا سخت، جابر اور ظالم تھا، اس کے ہوتے ہوئے پتا تھا کہ درباری تو اس کے ڈر کے مارے ہی اس کو نہیں چھوڑیں گے اور ایمان کی طرف نہیں آئیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ جب وہ مجھے جھٹلائیں گے تو ان کے جھٹلانے سے میرا سینہ تنگ ہوگا۔ ایک بات۔ دوسری بات عرض کی کہ بچپن میں چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنی زبان پر انگارہ رکھ لیا تھا، انگارے کی وجہ سے آپ کی زبان میں لکنت تھی، یعنی زبان جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ گفتگو میں نہیں چلتی تھی۔ تو عرض کی کہ یا اللہ، میری زبان میں لکنت ہے تو میری زبان بھی اتنی تیز نہیں چلتی، اور فرعون سے بات چیت کرنی ہے تو جتنی فلوئنسی کے ساتھ اور جتنی تیزی کے ساتھ اس سے بات کرنی ہے وہ میرے لیے مشکل ہے۔ تو لہذا اے اللہ، ہارون میرا جو بھائی ہے اسے بھی رسول بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ اے اللہ، میرے بھائی ہارون کو بھی رسول بنا دے تو وہ میرا مددگار بن جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دونوں دعائیں قبول فرمائی۔ زبان کی جو لکنت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی دور کر دیا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست کے بعد رسول بھی بنا دیا۔ تیسری بات جو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی وہ یہ کہ اے اللہ، ان فرعونیوں کا میرے اوپر ایک الزام ہے۔ الزام وہی جو میں نے ابھی عرض کیا کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے کسی ظالم کو مکہ مارا تھا اور وہ مر گیا تھا۔
تو فرعون اس وقت سے آپ کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ مجھے یہ پکڑے گئے تو میں ان کو مار دوں گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ مجھے ڈر ہے کہ میں ان کے ہاتھ میں آ گیا, مجھے حکم تو یہ ہے کہ فرعون کے دربار میں جاؤ, اب میں فرعون کے دربار میں جاؤں گا, وہ تو مجھے پہلے ہی تلاش کر رہے ہیں, اب میں خود چل کے چلا جاؤں گا تو وہ تو مجھے ویسے ہی جان سے مار دیں گے. اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلا فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون. اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں, تم دونوں معجزات لے کر جاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں, خوب سننے والے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ مجھے ڈر ہے وہ مجھے جان سے مار دیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا ہرگز نہیں, اے موسیٰ تجھے جان سے نہیں مار سکتے. اب تم چونکہ خدا کی مدد کے ساتھ جا رہے ہو اور خدا کی نگہبانی میں جا رہے ہو, لہذا اب فرعون تمہیں قتل نہیں کر سکتا. تم دونوں میری نشانیاں جو میں تمہیں معجزات دیتا ہوں ان کو لے کر جاؤ. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہارے ساتھ ہیں, اے موسیٰ ہارون ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم ساری باتیں سننے والے. دربار میں جاؤ گے, باتیں کرو گے, جو کہو گے ہم سننے والے ہیں. فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ان ارسل معنا بنی اسرائیل. تو فرعون کے پاس جاؤ, پھر اس سے کہو بے شک ہم دونوں اس کے رسول ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے. اے فرعون تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے. یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرعون کے پاس اے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام تم جاؤ اور اس سے جا کے کہو کہ ہم دونوں اللہ کے رسول ہیں, ہم اس اللہ کے رسول ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے. اور اس سے مطالبہ یہ کرو کہ اے فرعون بنی اسرائیل جو میری قوم ہے, موسیٰ علیہ السلام کی, ہارون علیہ السلام کی, اس قوم کو تم میرے ساتھ روانہ کر دو. کیونکہ بنی اسرائیل کو فرعون نے اور فرعون کے لوگوں نے اپنا ایک قسم کا غلام بنا کے رکھا ہوا تھا. جتنے بھی یہ چھوٹے موٹے کام تھے, کھیتی باڑی کے, پانی بھرنے کے, یہ سارے بنی اسرائیل سے لیے جاتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل جسے تو نے اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا اسے تم میرے ساتھ بھیج دو. موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمایا گیا, آپ نے جا کے فرعون سے بات کی اور فرعون کو جا کے ساری باتیں کر دی. اچھا اب یہاں پر بڑی حیرت کی بات کہ فرعون پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ تھا, آپ کو شہید کرنے کے در پہ تھا کہ بھئی انہوں نے ہمارا ایک بندہ مارا تھا, ہم اس کو بدلے کے اندر مار دیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے موسیٰ تم جاؤ, فرعون تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. موسیٰ علیہ السلام گئے, فرعون کے دربار میں گئے, وہاں جا کے سب بات چیت کی, سب کچھ ہوا. فرعون موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی قتل کا اقدام نہیں کر سکا. حالانکہ بادشاہ تھا, بادشاہ اور وہ بھی جابر اور اتنا بڑی سلطنت کا مالک, اگر چاہتا تو کیا سے کیا کر سکتا تھا. لیکن یہاں چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ کر بھیجا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تم جاؤ, تم ہماری حفاظت میں ہو, ہماری نگہبانی میں ہو, ہم تمہاری حفاظت کرنے والے, ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنی حفاظت میں بھیجا تو فرعون آگے سے کچھ نہیں کر سکا. موسیٰ علیہ السلام دربار میں بھی گئے, باتیں بھی کی, مقابلہ بھی کیا, مطالبے بھی کیے اور اس کو دلائل بھی دیے, سب کچھ کیا, لیکن فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کچھ نہ بگاڑ سکا. تو فرعون کے پاس جا کے موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ بنی اسرائیل کو تم میرے ساتھ بھیج دو, تو فرعون نے آگے سے کہا, کہنے لگا قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین ففعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین. فرعون نے کہا اے موسیٰ کیا ہم نے تمہیں اپنے شاہی محل میں بچپن میں نہ پالا اور تم نے ہمارے محل میں اپنی عمر کے کئی سال گزارے. فرعون موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا کہ ہم نے تمہیں بچپن میں پالا اور تم نے ہمارے محل کے اندر اپنی زندگی کے کئی سال گزارے, اور تم نے اپنا وہ کام کیا جو تم نے کیا, اور تم شکریہ ادا کرنے والوں میں سے نہیں ہو. یہ فرعون موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ تم نے وہ کام کیا جو تم نے کیا, یعنی تم نے قتل کیا ایک بندے کو, تم نے وہ کام کیا جو تم نے کیا اور تم ناشکرے ہو. یہ فرعون کے الفاظ تھے موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہم نے تو تمہاری پرورش کی, پالا, محل میں رکھا, کھلایا پلایا, بڑا کیا, اور تم نے ہمارا شکریہ ادا نہیں کیا کہ ہم نے تمہاری اتنی مدد کی اور تمہارے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا, بلکہ تم نے ہمارا ایک بندہ مار دیا اور نکل گئے اور اب دوبارہ ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کی بات سنی تو آگے سے بڑا خوبصورت جواب دیا. ارشاد فرمایا قال فعلتها اذا وانا من الضالین
ففررت منکم لما خفتکم فوہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین وتلک نعمۃ تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے وہ کام، یعنی وہ جو بندہ مارا گیا تھا، میں نے وہ کام اس وقت کیا جب کہ مجھے راہ کی خبر نہ تھی۔ مراد یہ کہ مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ میرے ہلکے سے مکے سے بندہ مر جائے گا، تو میں نے جان بوجھ کے اس کو نہیں مارا۔ مجھے اس وقت جو ہے، میں بھولنے والوں میں سے مجھے خبر نہیں تھی، قتل کا ارادہ نہیں تھا، میرا بندہ مر گیا۔ پھر مزید فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر جب میں نے تم لوگوں سے ڈر محسوس کیا تو میں تمہارے پاس سے نکل گیا مدین کی طرف، تو میرے رب نے مجھے حکمت عطا فرمائی اور مجھے رسولوں میں سے کر دیا۔ مزید موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور یہ کون سی نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان جتا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے فرعون، تو یہ کہتا ہے کہ تو نے میرے اوپر احسان کیا، میری پرورش کی، مجھے اپنے محل میں جگہ دی، یہ میرے اوپر کون سا احسان ہے؟ اب آپ نے جو بات کی ہے اس سے دو باتیں نکلتی ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ میری تو نے پرورش کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میری تو نے پرورش کر دی، لیکن میری جو لاکھوں کی قوم ہے ان سب کو تو نے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، تو قوم میری ساری غلام بنا لی، مجھ تنہا کو تم نے جو ہے پرورش کر لی، تو یہ میرے اوپر کون سا احسان کیا؟ یعنی یہ اسی طرح ہے کہ ایک بندہ کسی بچے کا باپ قتل کر دے اور بچے کو اپنے گود میں لے لے اور اس کو پال پوس کے بڑا کرے، اور بڑا ہو کے اس کو بولے کہ بیٹا دیکھ میں نے تیرے اوپر کتنے احسانات کیے، کہ میں نے تیری پرورش کی، تجھے بڑا کیا، کھلایا پلایا پڑھایا۔ تو بچہ یہی بولے گا کہ تو نے مجھے کھلایا پلایا پڑھایا یتیم سمجھ کے، یہ بتا مجھے یتیم کس نے کیا؟ میرے باپ کو قتل کر کے مجھے یتیم کر دیا، اور یتیم کر کے تم نے میری پرورش کی، تو یہ میرے اوپر احسان کیا یا میرے اوپر ظلم کیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی گویا اس کو یہی فرمایا کہ میرے اوپر کس بات کا تم احسان جتاتے ہو؟ میری ساری قوم کو تو تم نے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، اگر میری پرورش کر بھی دی تو کیا احسان کیا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ، اس کا جو دوسرا ایک مفہوم اس سے سمجھا جا سکتا ہے وہ یہ کہ یہ بتا کہ میں جو تیرے محل میں آیا اور تو نے میری پرورش اس لیے کی کہ میں تیرے محل میں آیا، تو یہ بتا کہ میں تیرے محل میں آیا کیوں؟ میری ماں مجھے پالتی، میرا باپ مجھے پالتا، میرے گھر والے مجھے پالتے، انہوں نے تیرے تو ظلم سے بچنے کے لیے مجھے دریا میں ڈالا، اب میں گھوم کے تمہارے پاس پہنچ گیا تو نے میری پرورش کی، تو میں نے تو اپنے ماں باپ سے جو جدائی میری ہوئی ہے اس کے پیچھے تو خود تمہارا ہاتھ ہے۔ اگر میں نے تمہارے محل میں پرورش پائی تو میرے ماں باپ سے جدائی کا سبب تو خود ہے، تو تیرا میرے اوپر کیا احسان ہوا؟ تو یہ لہذا یہ احسان نہ جتا میرے اوپر۔ اب اس کے بعد یہ تو جو فرعون سے ابتدائی مکالمہ ہوا وہ ہوا۔ اب اس کے بعد فرعون نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے کہا اور یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین اللہ کا حوالہ دیا تھا، تو فرعون نے کہا وما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ سارے جہانوں کا پالنے والا یہ کون ہے؟ کیا چیز ہے یہ؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، موسیٰ نے فرمایا رب العالمین وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سب کا رب ہے، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم رب العالمین کا سوال کرتے ہو تو میں بتاتا ہوں وہ کیا ہے۔ وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمینوں کا رب ہے، جو آسمان و زمین کے درمیان میں ہے، ہر شے کا رب ہے، میں اس کی بات کر رہا۔ اب اس کے اوپر فرعون نے اپنے جو پاس بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان سے کہا قال لمن حولہ الا تستمعون، فرعون نے اپنے آس پاس والوں سے کہا کیا تم غور سے نہیں سن لے؟ یعنی فرعون نے اب مذاق اڑانے کی کوشش، جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی بندے کو جو دنیا میں ڈھیٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ سامنے والا اگر معقول اور سمجھداری کی بات کرے اور یہ جو بیوقوف بیٹھا ہوا اسے آگے سے جواب نہ آئے تو وہ اپنے جو ہواری جواری بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بولتا رہے دیکھو یار یہ کوئی بات ہے، یہ تو اس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ تو فرعون نے اپنے درباریوں کے جنہوں نے اس کی بات پہ واہ واہی کرنی تو تالیاں بجانی تھی، ان کو کہنے لگا دیکھو میں ان سے کیا سوال کر رہا ہوں کہ وہ رب العالمین کیا چیز ہے، یعنی کس چیز کا بنا ہوا،
اور یہ مجھے اس کی وہ چیز نہیں بتا رہا کہ کس چیز کا بنا ہوا، یہ کہہ رہا کہ وہ آسمان و زمین کا رب ہے، میں سوال کیا کر رہا ہوں، یہ جواب کیا دے رہا ہے؟ جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی جہالت کا جواب اسے دے دیا تھا کہ تم کہتے ہو کہ رب العالمین کیا چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ کسی شے کا بنا ہوا ہو۔ اس کی تعریف یوں سمجھی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت یوں حاصل کی جا سکتی ہے کہ یہ سمجھ لے کہ وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، مالک ہے، پالنے والا ہے، جو آسمان و زمین کے درمیان میں جو کچھ ہے اس سب کا رب ہے، مالک ہے، پالنے والا ہے، تو وہ ہے رب العالمین۔ تو اب فرعون نے جو اپنے پاس والوں سے کہا کہ دیکھو سن رہے ہو کیا باتیں کر رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ اس کی جہالت کا مزید جواب دیتے، آپ نے اور دلیل بیان کی، مزید اور اس بات کو آگے بڑھایا۔ فرمایا قال ربکم ورب آبائکم الاولین، موسیٰ نے فرمایا وہ تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ داداؤں کا رب ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا اگلا جواب، اور یہ بڑا خوبصورت جواب ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ یوں کہ فرعون کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون کا مقولہ قرآن پاک میں ہے، قال انا ربکم الاعلی، فرعون نے کہا تمہارا سب سے بلند و بالا رب میں ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی بات کے تناظر میں بڑا خوبصورت بات ارشاد فرمایا کہ میں اس رب کی بات کر رہا ہوں، تم تو کہتے ہو کہ میں رب ہوں، میں اس رب کی بات کر رہا ہوں جو تیرا بھی رب ہے، جو تیرے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ وہ کیسے؟ اب اس کی بات کا جواب کیسے ہوا؟ اس کی بات کا جواب یوں ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے گویا اس کو یہ فرمایا کہ تو کہتا ہے کہ تو رب ہے، تو رب تو بنا، تو نے ربوبیت کا دعویٰ کیا جب تو بادشاہ بن گیا۔ جب تو چھوٹا سا بچہ تھا اس وقت تو بھی عام بچوں کی طرح روتا تھا، چیختا تھا، چلاتا تھا، جو پیشاب خانہ کرنا سب کرتا تھا، تو بتا کہ اس وقت بھی تو رب تھا۔ یہ کون سا رب ہوا جو اس طرح کی بچگانہ حرکتیں کرتا پھرتا ہو؟ تو میں اس رب کی بات کر رہا ہوں جو تیرا اس وقت رب تھا جب تو نے ربوبیت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ آج تو رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، میں اس رب کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت بھی تیرا رب تھا جب تو نے رب ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اور بلکہ میں اس رب کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت کا بھی رب ہے جب تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا، یعنی تیرے باپ دادا کا۔ تیرے باپ دادا جب تھے اس وقت تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا، تو جب تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا یہ بتا اس وقت رب کون تھا؟ اب تو نے دعویٰ کر دیا نا کہ تو رب ہے سارے لوگوں کا، تو ہے اس قوم کا رب۔ جب تو نہیں تھا تو اس وقت اس دنیا کا رب کون تھا اور تمہارے باپ دادا کا رب کون تھا؟ تو جو اس وقت رب تھا یعنی اللہ عز و جل، میں اس رب کی بات کر رہا۔ تو فرمایا ربکم ورب آبائکم الاولین، میں اس کی بات کر رہا ہوں جو تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ داداؤں کا رب ہے۔ اب فرعون کے اوپر جب اتنا زوردار قسم کا جواب آیا تو حقیقت تو یہ ہے کہ اس جواب کی اگر گہرائی میں جائیں تو اس کا جواب بن ہی نہیں سکتا، اس کا جواب بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ سمپل سی بات ہے، فرعون کہتا میں رب ہوں۔ اب اس سے سوال ہوگا کہ اچھا یہ بتا تم رب بنے کب، کتنی عمر میں بنے، 15 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں، کب رب بنے؟ اب وہ کچھ تو بولے گا، یہ تو نہیں بولے گا کہ میں پیدا ہوتے ساتھ ہی رب پیدا ہوا تھا، وہ بولے گا کہ جب میں اس ملک کا بادشاہ بنا 40 سال کی عمر میں اس وقت رب بنا۔ اب اس سے سوال ہوگا اچھا یہ بتا تو بنا 40 سال کے بعد، وہ 40 سال کی عمر سے پہلے رب کون تھا؟ اور جب تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا اس وقت رب کون تھا؟ تو اس کو لا محالہ ماننا پڑے گا کہ ایک رب وہ ہے کہ جو حقیقتاً رب ہے اور جو ہمیشہ سے رب ہے۔ جب میں نہیں تھا وہ اس وقت بھی رب تھا، جب میرے باپ دادا تھے اس وقت بھی رب تھا، جب میرے باپ دادا بھی نہیں تھے وہ اس وقت بھی رب تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جواب کے اندر جو گہرائی ہے، اب اس کی طرف جائیں تو اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تو فرعون نے اب آگے سے کیا کہا؟ اب وہی کہ جیسے ایک آدمی اقتدار کے نشے میں چور چور ہوتا ہے تو وہ کہنے لگا قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، فرعون نے کہا اپنی قوم سے بے شک یہ تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے ضرور دیوانہ ہے، یہ تو پاگل ہے معاذ اللہ۔ یہ اس طرح کی اس نے بکواس کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کے بعد مزید اور اس سے آگے بات کری، فرمایا رب المشرقی والمغربی وما بینہما ان کنتم تعقلون، موسیٰ نے فرمایا وہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے اگر تمہیں عقل ہو۔ اے لوگوں اگر تمہیں عقل ہو تو میں اس رب کی بات کر رہا ہوں جو مشرق و مغرب کا رب ہے اور مشرق و مغرب کے درمیان جو کچھ ہے سب کا رب ہے۔ یہ ایک اور دلیل تھی کہ فرعون کہتا ہے میں رب ہوں، تو وہ تو صرف مصر کا بادشاہ تھا، پوری دنیا کا بادشاہ تو نہیں تھا۔ اب مصر کا بادشاہ تھا تو اس سے سوال ہوا کہ تو مصر میں ہے، دنیا تو مشرق سے لے کر مغرب تک ہے، تو یہ بتا کہ مشرق و مغرب کا رب پھر کون ہے؟
اور جو پوری دنیا کے درمیان کی کائنات ہے، مشرق و مغرب کے درمیان کی جو دنیا ہے، اس کا رب کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اس رب کی بات کر رہا ہوں جو مشرق کا رب ہے، مغرب کا رب ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دلیل ارشاد فرمائی تو اب فرعون نے آگے سے دھمکیاں دینا شروع کر دی، کہنے لگا قال لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین۔ فرعون نے کہا اے موسیٰ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں ضرور تمہیں قید کر دوں گا۔ اب فرعون کو جواب تو آیا نہیں، اب دھمکیوں پہ آ گیا کہ موسیٰ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو خدا قرار دیا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے خوبصورت اور نرمی کے ساتھ جواب دیا، فرمایا قال اولو جئتک بشیء مبین۔ موسیٰ نے فرمایا کہ کیا تو مجھے قید کرے گا اگرچہ میں تیرے پاس واضح کر دینے والی کوئی چیز بھی لے آؤں؟ یعنی فرمایا کہ اگر میں تیرے پاس کوئی معجزہ بھی لے آؤں اور کوئی ایسی شے لے آؤں کہ جس سے حق و باطل کا پتہ چل جائے اور واضح ہو جائے کہ میں سچا ہوں اور میں جو دین لے کر آیا ہوں وہ دین سچا ہے، میں جو پیغام لے کے آؤں وہ پیغام سچا ہے، اگر یہ میں لے آؤں تو تب بھی مجھے جیل میں ڈالے گا؟ فرعون نے جب سنا تو اب وہ خاموش ہو گیا، کہنے لگا قال فأت به ان كنت من الصادقین۔ فرعون نے کہا ہے موسیٰ اگر تم سچوں میں سے ہو تو وہ نشانی لے آؤ۔ یعنی اب فرعون نے آگے سے پھر کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تم اگر یہ کہتے ہو نا کہ تمہارے پاس کوئی نشانی ہے، حق و باطل واضح ہو جائے گا، تو دکھا نشانی، لے آ نشانی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے 2 معجزات دکھائے۔ وہ کون سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرمایا فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا، زمین پہ ڈال دیا، تو وہ عصا اچانک بالکل واضح ایک بہت بڑا سانپ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا زمین پہ ڈالا اور وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، ایک معجزہ۔ دوسرا معجزہ موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کی نگاہ میں جگمگانے لگ گیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا معجزہ دکھایا۔ 2 معجزے۔ فرعون نے کہا کہ دکھا معجزہ جو لے کے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا مبارک تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور خاص معجزہ بنایا گیا تھا، آپ نے زمین پہ رکھا اور وہ بہت بڑا سانپ بن گیا۔ اب اتنا بڑا جب سانپ بنا تو فرعون گھبرا گیا، تو کہنے کا اچھا کوئی اور بھی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا دستے مبارک اپنے گریبان میں ڈالا اور جب اسے باہر نکالا تو یہ جو دستے مبارک جو ہاتھ ہے یہ اس طرح چمکنے لگ گیا جس طرح سورج چمکتا ہے۔ بقیہ بدن مبارک نارمل جیسے پہلے تھا، لیکن جو ہاتھ مبارک ہے یہ بطور خاص جگمگانے لگا۔ جب یہ 2 معجزے فرعون کے سامنے آئے تو اب فرعون نے آگے سے پھر وہی اپنا جو ڈھیٹ پن تھا وہی ظاہر کیا، کہنے لگا قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحره فماذا تأمرون۔ فرعون نے اپنے ارد گرد موجود سرداروں سے کہا بے شک یہ موسیٰ تو بڑے علم والا جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے، تو تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا کہ بھئی جو اس نے چیزیں دکھائی ہیں اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے موسیٰ علیہ السلام، تو یہ جادو کے زور سے تمہیں ملک سے نکالنا چاہتا ہے، اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے، تو تمہارا کیا مشورہ ہے؟ درباریوں نے آگے سے مشورہ دیا قالوا ارجہ واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین یأتوک بکل سحار علیم۔ درباریوں نے کہا کہ موسیٰ اور اس کے بھائی کو مہلت دو اور شہروں میں جمع کرنے والوں کو بھیجو، وہ تمہارے پاس ہر بڑے علم والے جادوگروں کو لے آئیں گے۔ فرعون کے جو درباری تھے، پہلے تو فرعون نے سیاسی چال چلی کہ لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ جو موسیٰ ہے یہ جادوگر ہے،
اور یہ تمہیں تمہارے اقتدار سے ہٹانا چاہتا ہے. جیسے سیاستدان کرتے ہیں کہ کسی بھی شے کے بارے میں وہ سامنے والا بھلے وہ سچی بات کا ہی شور مچا رہا ہو تو اس کو بولتے ہیں کہ نہیں دیکھیں یہ ہمیں اقتدار سے ہٹانا چاہتا ہے اور ہمارے پاس مینڈیٹ ہے, ہمارے پاس اختیار ہے, اقتدار ہے, یہ ہماری حکومت چھیننا چاہتا ہے. تو فرعون نے بھی اپنے لوگوں سے وہی چال چلی کہ بھئی دیکھو یہ تو تمہاری اختیارات سلب کرنا چاہتا ہے, تمہیں ملک سے نکال دینا چاہتا ہے, تمہارے ملک پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے, تو بتاؤ کیسے مقابلہ کریں. تو درباریوں نے کہا کہ جب تم کہہ رہے ہو کہ یہ جادوگر ہے تو جادوگر تو ہمارے پاس بھی بہت ہیں, تو تم لوگوں اپنے نمائندے بھیجو, پورے ملک میں جائیں, ہر شہر میں جو چن کے جادوگر ملتا ہے اسے لے آئیں, جادوگروں کا ہم اس سے مقابلہ کراتے ہیں. چنانچہ پھر فرعون نے اپنے نمائندوں کو مختلف شہروں میں بھیجا اور پورے ملک سے جادوگروں کو جمع کر لیا. اس زمانے میں جادو بڑے زوروں پر تھا اور جادوگر بڑی تعداد میں تھے, بڑی کثرت کے ساتھ ہوتے تھے. تو فرعون نے اپنے ملک سے جو جادوگر جمع کیے ان کی تعداد تھی 70,000. یہ 70,000 جادوگروں کو اس نے جمع کیا اور پورے ملک کے اندر اعلان کر دیا کہ فلاں دن جادوگروں کا موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوگا, لہذا لوگ جمع ہو جائیں. چنانچہ دن طے کیا گیا اور اس دن پر, وہ دن ان کے میلے کا دن تھا, یوم الزینہ تھا, اور اس دن پھر جادوگر سارے جمع ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام بھی مقابلے کے لیے وہاں پر تشریف فرما ہو گئے. اس کے بعد کا پھر جو واقعہ ہے پھر وہ پورا آگے پھر سارے کا سارا وہ جادو کا مقابلہ جو جادوگروں کی طرف سے جادو تھا, موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے معجزہ تھا, پھر اس مقابلے کا بیان ہے, یہ انشاءاللہ ہم اگلے سلسلے کے اندر بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں انبیاء علیہم السلام کی عظمت کو اپنے دلوں میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.